السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اختلاف یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیات مکی ہیں۔ اگر یہ آیات مکی ہیں تو پھر مقصود کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر نجم سے مراد خود پیغمبر کی ذات گرامی ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ یعنی محمد کی قسم ہے۔ اور بعض مفسرین نے نجم سے مراد ستارہ لیا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ اور تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، وہ کوئی کلام کرتا ہی نہیں، اپنی خواہش سے اس کا نطق اور اس کی کلام تو صرف وحی الہی ہے۔ اب خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا اس سے مراد ستارہ ہو، اور پھر ستارے سے مراد بھی شہاب ثاقب کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد قبر رسول لی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں اس نجم سے مراد ایک خاص ستارہ ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر اترا تھا۔ لیکن اس صورت میں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت مکہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ مدینہ میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ روایات اپنے قرائن لب و لہجہ سے یہ بتاتی ہیں کہ اس آیت کا تعلق مدینہ سے ہے۔ تو پھر علماء نے اس کی دو توجیہ کی ہیں کہ یہ آیت وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکی ہے۔ تو بس اس بنیاد پہ کہ یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، تو اس بنیاد پہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد۔ مگر پہلے دو روایات سنتے جاؤ کہ اس سورت کی عظمت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اس آیت کو، اس سورت کو پڑھتا ہے خداوند متعال اسے جتنے کائنات میں انسان موجود ہیں ان انسانوں سے 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے جب وہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسری فضیلت امام صادق علیہ السلام نے بیان کی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس سورہ نجم کو پابندی کے ساتھ دن کو یا رات کو پڑھتا ہے اس کے لیے 3 چیزوں کا ضامن میں۔ مولا کون سی؟ مولا نے فرمایا کانا محمودن بین الناس، اگر مسلسل وہ اس سورت کو پڑھتا ہے دن کو یا رات کو تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے ہاں محمود بن جائے گا، ہر زبان اس کی مدح کرے گی۔ دوسرا جملہ مولا نے فرمایا کانا مغفورا لہ، اس کی مغفرت کی ضمانت میں صادق دیتا ہوں۔ اور تیسرا جملہ مولا نے فرمایا کانا محبوبا بین الناس، لوگوں کے درمیان محبوب ہو جائے گا۔
یہ اس سورت کو پڑھنے کے فوائد ہیں۔ اب اس بنیاد پہ یہ آیات مدینہ میں بھی اتری تو پھر ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں کچھ لوگ اصحاب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ان حدث بکا حدث من لنا بعدک، یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد وصی کون ہوگا؟ تو روایت کے جملے ہیں اللہ کے رسول نے انہیں اس دن کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرا دن شروع ہوا، پھر اصحاب کا گروہ آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح آپ کے جانے کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا؟ مفسرین نے لکھا اس دن بھی اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر یہ آئے، جب یہ آئے تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو تم میرے پاس 3 دن سے آ رہے ہو، میں محمد ہوں، میں تمہاری نیات کو بھی جانتا ہوں، تمہارے مزاج کو بھی جانتا ہوں۔ تم نے وصی کا پوچھا ہے نا، تو سنو آج رات جیسے کہ گھر میں آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کے آئے گا، جس کے گھر میں آئے گا وہ میرا وصی ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں اس محفل میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں یہ طمع پیدا نہ ہوا ہو کہ کاش یہ ستارہ میرے گھر میں ٹوٹ کے گرے۔ اور بنی ہاشم کے گھرانے سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جتنی طرح میرے بابا عباس کے دل میں تھی کہ ستارہ میرے گھر میں گرے، کسی اور میں نہیں تھی۔ اب یہ لوگ نکلنے کے بعد رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو یہ اپنے اپنے گھروں میں مصلی پہ بیٹھ گئے۔ مدینے کے وہ لوگ جو آدھی رات مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، آج ان کی ازواج نے دیکھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مصلی پہ ہے۔ پوچھا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہا بس آپ کو نہیں پتا آج کیا ہونے والا ہے۔ یہ مصلی پہ بیٹھ گئے، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے۔ سارا مدینہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ جا کے ستارے کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر امیر المومنین جناب بطول کو فرما رہے ہیں آؤ بطول ہم محراب عبادت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا گھرانہ عبادت میں مصروف، پورا مدینہ چھت پہ ستارے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب میں نے اس بات پہ تحقیق شروع کی کہ اللہ کے رسول نے کہا ستارہ ٹوٹ کے گرے گا، تو میں سوچتا تھا وہ رات کیسی تھی جس رات میں ستارے میں ٹوٹ کے آنا تھا۔ تو معصومین کی روایات نے بتایا کانت لیلۃ ظلماء ولا قمر فیہا، اندھیری رات تھی، اس رات میں چاند بھی نہیں تھا۔ جب ستارے کے ٹوٹنے کا وقت آیا تو کیا روایت کہتی ہے ستارے کی روشنی کتنی تھی؟ روایت کہتی ہے غالبا ضوءہ علی ضوء الدنیا اضاء المشرق والمغرب، ستارے کی اتنی روشنی تھی جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا تھا، اور دنیا کے نور پہ اس ستارے کا نور غالب آ رہا تھا۔ اور بعض تفسیروں میں نے یہ جملے دیکھے، اس ستارے کا نام زہرہ ستارہ تھا۔
اب یہ ستارہ ٹوٹا، مدینہ والوں کی نگاہیں اس ستارے کی طرف لگ گئی۔ اب وہ اپنی چمک سے، دمک سے، رفتار سے ستارہ آ رہا ہے۔ اب ان کے دل تڑپنے لگے کہ کس کے گھر میں اترتا ہے۔ بس جب یہ قریب ہوا مدینے کے گھروں کے، تو اب اس ستارے کی رفتار کم ہو گئی، کم ہوتے ہوتے رک گئی۔ اور پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ يَدُورُ عَلَى الدُّورِ، پھر اچانک یہ زہرہ ستارہ مدینہ کے گھروں کے ارد گرد پرواز کرنے لگا۔ جب یہ پھر پرواز کرنے لگا، پھر اچانک وَصَارَتْ عَلَى حُجْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كَالْغِطَاءِ عَلَى التَّنُورِ، اب امیر المومنین کے گھر پہ آ کے اس طرح رک گیا اور گھر پہ اس طرح نور بکھیرا جیسے کوئی تنور پہ پردہ رکھ دیا جائے۔ اب جب مدینے والوں نے دیکھا کہ پھر بات علی کی طرف چلی گئی ہے، تو ان کی اداسی اور پریشانی کی حد نہ رہی۔ اب روایت کے یہ جملے ہیں کہ جب یہ گھر، یہ ستارہ امیر المومنین کے گھر پہ رکا ہوا تھا، تو اس وقت مدینے والوں کی کیفیت یہ تھی، فَزَعَ النَّاسُ، مدینے کے سارے لوگ ڈر گئے اور دوڑ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے۔ کر کیا رہے تھے؟ جَعَلَ يُحَلِّلُونَ وَيُكَبِّرُونَ، کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان چہروں کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا میں آپ کو دن میں اپنی بارگاہ میں نہیں دیکھتا، تم آج رات کو اس وقت کیسے آ گیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہا یا رسول اللہ، ستارہ تو علی کے گھر اتر گیا ہے۔ اور معصوم کی روایت کے یہ جملے ہیں، قام رسول اللہ، اللہ کا رسول اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا واللہ هو الامام بعدی، اللہ کی قسم میرے بعد علی تمہارا امام ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات۔ اور تین جملے اللہ کے رسول نے اور کہا مدینے والوں اطیعوہ، اب تم نے علی کی اطاعت کرنی ہے، ولا تخالفوہ، اب علی کی مخالفت تم پر حرام ہے، ولا تتقدموہ، اب میری آنکھیں نہ دیکھیں تم علی کے آگے آگے چلے۔ اب اس گروہ میں جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا تھا منافقین بھی موجود تھے، وہ اور پریشان ہوئے۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ سے نکلے تو کہہ رہے تھے لو تمکنا ان یجعلہ نبیا لفعلہ، کہا اگر محمد قدرت رکھتا اپنے بھائی علی کو نبی بنانے پر تو یہ اسے نبی بھی بنا دیتا تھا۔ اس طرح کی یہ گستاخی کر رہے تھے۔ سارا مدینہ ڈرا ہوا۔ اب ستارے کی کیفیت کیا ہے؟ امیر المومنین کے گھر پہ رکا ہوا ہے، توجہ ہے نا؟ پہلے رکا ہوا تھا اوپر، اب ستارے نے امیر المومنین کی دہلیز پہ اترنا شروع کیا۔ ادھر محراب عبادت میں بطول عبادت میں مصروف تھی۔ جب یہ ستارہ اترنے لگا، روایت میں ستارے کی طرف دیکھا نہیں، ادھر بیٹھے بیٹھے محراب عبادت میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر جناب سیدہ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، ادھر ستارہ دہلیز زہرا پہ پہنچ چکا تھا۔
پھر جب ستارہ دہلیز زہرا پہ اتر گیا تو اب میری مخطوبہ نے کہا الحمدللہ 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 33 مرتبہ جب الحمد کہا ستارہ نے پھر آسمان کی طرف پرواز کرنا شروع کی اور بی بی نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب 33 مرتبہ بی بی نے سبحان اللہ کہا اس وقت ستارہ آسمانوں پہ غائب ہو چکا تھا۔ اس دن سے لے کے اس دن اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اب نماز کے بعد آپ نے تسبیح زہرا کو پڑھنا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ تسبیح زہرا کو پڑھنا مت بھولیے گا۔ کیوں؟ یہ تسبیح زہرا نہیں، یہ تسبیح ولایت امیر المومنین کی یاد دلاتی ہے۔ سامعین محترم، میں نے جب بھی سیدہ کا پہلو دیکھا، جو بھی پہلو دیکھا، جو بھی گوشہ دیکھا، سیدہ کا ہر گوشہ امیر المومنین کی یاد دلاتا ہے۔ جس طرح ستارہ امیر المومنین کی ولایت کی یاد تازہ کرتا ہے، اسی طرح جناب بطول کی یاد بھی امیر المومنین کی یاد کو بتاتا ہے۔ خود زخمی ہو گئی، امیر المومنین کو بچاتی رہی۔ اب دوسرا جملہ بھی سن لو، میرے قبلہ بیٹھے ہیں، قبلہ آپ کی دادی علی سے زخم چھپاتی رہی۔ زخم چھپا چھپا کے اس دنیا سے چلی گئی۔ بس جانتے جانتے وصیت کی تھی امیر المومنین کو، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے تیرے گلے میں رسی ڈالی تھی۔ سنو گے اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے کل جو رات گزری ہے، امیر المومنین کیا کرتے تھے، مغرب سے لے کے آدھی رات تک امیر المومنین باہر آتے، رات کو دیکھتے، کہتے اے رات تو کب ڈھلے گی، علی زہرا کی وصیت پورا کرے گا۔ یہ طرف امیر المومنین کی میں نے 2 مرتبہ دیکھی ہے۔ 19 رمضان کی رات بار بار سیان میں آتے اور دیکھتے اے رات تو کب ڈھلے گی، علی خدا سے ملاقات کرنے جائے گا۔ اور 4 جمادی الثانی کی رات علی کہہ رہا تھا اے رات تو کب ڈھلے گی، علی زہرا کی وصیت پورا کرے گا۔ عزادارو جب زہرا کو غسل دے دیا امیر المومنین نے تو جناب سلمان کو بلایا تھا، کہا سلمان اجلس اندہا بطل القرآن۔ سلمان اپنی آقا ذاتی کے پاس بیٹھ جاؤ اور تلاوت قرآن کرو۔ اب اگلے جملے حوصلے سے سن لینا۔ جناب سلمان تلاوت قرآن میں مشغول تھے، تھوڑی دیر گزری تھی، کیا منظر دیکھتے ہیں، امیر المومنین کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، پاؤں میں نالین مبارک نہیں ہے، امیر المومنین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلمان قطر میت زہرا سے اٹھ جا، سلمان اٹھ جا جلدی کر۔ جناب سلمان تڑپے، کہا کیوں مولا، دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، میری زینب ماں کو الوداع۔ سلمان میری شہزادی آخری دفعہ ماں پہ رونا چاہتی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں تیری
میری نگاہ میں زینب پہ نہ پڑ جائے۔ اب امیر المومنین کی طرف منہ کر کے ایک جملہ کہہ دو۔ مولا جب شام غریبہ کا منظر تھا، ایک طرف رجل مرموم تھا، دوسری طرف شمر تھا، دونوں کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، میری زینب کے سامنے حسین کا لاشا تھا۔ بس عزادارو، اب وقت گزرا اور وہ وقت آیا جب امیر المومنین نے صدا دی، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بس عزادارو، جب دیدار کرنے کی آواز آئی تو مولا حسن بھی آ گئے، جناب زینب بھی آ گئی، جناب ام کلثوم بھی آ گئی۔ عزادارو دور کھڑا رہا تو غریب کھڑا رہا۔ علامہ محمد بن محمد مقدس زنجانی فرماتے ہیں، زہرا کا غریب بیٹا دور کھڑا رہا، جب امیر المومنین نے دیکھا تڑپ گئے، کہا حسین تو کیوں ماں کے قریب نہیں آ رہا؟ کہا بابا مجھے ایک بات تو بتاؤ، میری ماں افضل ہے یا مریم؟ کہا حسین زہرا حق مریم ہے۔ کہا بابا مریم نے عیسیٰ نبی کو بلایا تھا، عیسیٰ تب آیا تھا، مجھے بھی ماں بلائے گی میں تب آؤں گا۔ بس عزادارو، یہ جملے حسین کے کہنے تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، زہرا کی دردناک آواز نکلی اور کہا آؤ میرا غریب بیٹا، آؤ میرا کربلا کا پیاسا بیٹا۔ ادھر جناب زہرا کے ہاتھ بڑھے، ادھر سے حسین نے پڑھنا شروع کیا۔ اب یہ جملے بہت دردناک ہے عزادارو۔ عموماً مائیں بیٹوں کے رخسار چومتی ہے، بیٹوں کی پیشانی چومتی ہے، قسم بخدا زہرا نے نہ رخسار چوما نہ پیشانی چومی، قریب ہوتے ہوتے حسین کا گلا تھا زہرا جناب زہرا حسین کے گلے کا بوسہ لے رہی تھی، تیر کی آواز آئی ہوگی، زہرا اب حسین کے گلے کا بوسہ لے لے، اسی گلے میں پیاسا سوا ہونا ہے۔ بس عزادارو، اب جنازہ اٹھا، زہرا کے یتیم ماں کو الوداع کرنے لگے۔ اب پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے بھی ایسے یتیم دیکھے ہوں گے جن کی ماں مر گئی ہو؟ جب تک جنازہ نہیں اٹھتا نا، ہر کوئی بچوں کو تسلی دیتا ہے، بیٹا نہ رو، میں سہارا ہوں، تم گریہ نہ کرو۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں بچوں کو جی بھر کے رونے دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ جب ماں یا باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا، پھر کوئی بچوں کو تسلی نہیں دیتا، ہر کوئی چاہتا ہے اب جی بھر کے رونے دے۔ قسم بخدا یہ زہرا کی مظلوم اولاد تھی، زہرا کی یتیم اولاد تھی۔ جملے میں نے یہ دیکھے ہیں، دونوں بھائیوں نے گریبان کھولا، اب رو نہیں رہے تھے، اب آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہے تھے۔ سسکیاں کیوں لے رہے تھے؟ چونکہ ماں زہرا کی وصیت یاد تھی، ماں نے کہا تھا نا میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے تکلیف دی، اونچا نہیں رو رہے تھے، کہیں ہمارے رونے سے ان کو نہ پتہ چل جائے جنہوں نے ہماری ماں زہرا کو تکلیف۔ بس عزادارو، اب جناب زہرا کا جنازہ اٹھا۔ جب جنازہ اٹھا، امام حسن نے عجیب منظر دیکھا، امیر المومنین رو رہے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، نظریں زمین کی طرف ہیں۔ آپ نے پوچھا بابا ابھی تک تو تسلیاں دے رہے تھے، سر جھکا کے کیوں رو رہے ہو؟ کہا حسن بیٹا جنازے میں تیرا نانا محمد شریف ہے، مجھے آپ کے نانا سے حیا آتی ہے، اگر
کیا جائی میری زہرا کی حالت ہو گئی۔ بس عزادارو اب امیر المومنین جناب زہرا کا میت قبر پہ لے کے آئے، دفن کیا۔ جب دفن کر لیا نا اب دو باتیں قبر پہ کی ہیں۔ کہا زہرا اگر دشمنوں کا غلبہ نہ ہوتا ایسی چیز کے ہوتا جیسے وہ عورت ہوتی ہے جس کا جوان بیٹا زہرا علی کا مسکن تیری قبر ہوتی، مگر علی کی مجبوری ہے۔ بس عزادارو اب جب امیر المومنین نے یہ بات کی اب دوسری بات اللہ کے رسول سے کی۔ کہا یا رسول اللہ شب زفاف کی امانت پلٹا کے جاتا۔ جب یہ جملے کہے تو اب قبر رسول سے ایک کہا یا علی لم یکن ذلها رسولا ولا وجهها مسودا ولا عینها محمرا۔ بس یہی کہا یا رسول اللہ اب تیری زہرا تجھے بتائے گی۔ بس عزادارو امیر المومنین نے یہ آج والا دن گزرا ہے نا، آج والا صبح سے لے کے مغرب تک جناب زینب بابا کو کہتی رہی بابا مجھے ماں کی قبر پہ جانا ہے۔ کہا بیٹا ابھی دن باقی ہے، جب رات ہو جائے گی ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ بس عزادارو جب رات ہو گئی نا اب جناب زینب کو لیا، جناب سیدہ کی قبر پہ آئے۔ اب جناب زینب نے ماں سے ایک بات کی ہے، نہ اپنی یتیمی کا تذکرہ کیا ہے نہ اپنے دکھوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یوں قبر کے سامنے امیر المومنین کھڑے تھے، اشارہ کیا امیر المومنین کی طرف، بات کی ماں زہرا کی قبر سے۔ کہا یا اماں من لہذا غریب، اماں بتا تو صحیح اب میرے غریب بابا کا سہارا وہ میرے غریب بابا کو تسلی۔ بس آخری جملے اور میں مجلس تمام کرنے لگا۔ آج کا جو دن گزرا ہے نا مقداد نے ایک مصیبت دیکھی ہے۔ سنو کہ مقداد نے کیا مصیبت دیکھی۔ ایک ملعون آیا، کہا سیدہ کا جنازہ کب ہوگا؟ جناب مقداد کہتے ہیں سیدہ کا تو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا، جناب مقداد تھے، اس ملعون نے جناب مقداد کو عصا سے مارنا شروع کیا۔ روایت کے جملے ہیں اتنا مارا جناب مقداد زمین پہ گر گئے۔ جب زمین پہ گرے نا جناب مقداد نے سیدہ کی غربت بیان کی ہے۔ کہا ملعون میں تو زہرا سے افضل ہوں، میں تو زہرا کا غلام ہوں، تم نے سیدہ سے بہت ظلم کیے۔ جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے زہرا کے پہلو سے خون آ رہا تھا، امیر المومنین رو رہا تھا، زہرا کے خون کو دیکھ رہا تھا۔ کریم اللہ تجھے واسطہ امیر المومنین کی غربت کا امام زمان علیہ السلام کا جنم فرما۔ کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جنم فرما۔
کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، امام زمان علیہ السلام کے دشمنان کو نیست و نابود فرما، امام زمان علیہ السلام کی آپ حفاظت اور نصرت فرما، امام زمان علیہ السلام کو ہمارے اوپر راضی اور خوشنود فرما۔ کریم اللہ بانی مجلس کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے گھر بے آباد ہیں ان کے